دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری محنت کم ہو لیکن اس کا رزلٹ زیادہ ہو، پیسہ بھی کم سے کم لگے، نتیجہ زیادہ اچھا نکلے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں محنت کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ وہ باتیں میں اپنی زبان سے کہہ کے چلا جاؤں۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کم وقت میں وہ باتیں کہلوا دے جس میں بات کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دیکھو، ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، دنیا میں دو ہی طبقات ہیں نا، دین کو، مذہب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جو نہیں مانتے وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، وہ عیش پرست ہوتے ہیں، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے، تراویح کیا ہے، رمضان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں مذہبی تمہاری باتیں ہیں بھائی۔ ابھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے بھی کھا رہا ہے۔ مائک کی آواز مجھے سیٹنگ کچھ صحیح نہیں لگ رہی، کچھ گونج رہی ہے آواز۔ ہاں، کچھ آواز میں مزہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے رمضان میں مسجدوں کے مائک اکثر خراب ہوتے ہیں، ضرورت چونکہ زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہوتا ہے۔ تعلق مال فیاض کام نہیں آ رہا۔ اچھا تو ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا یہاں ڈیفینس میں ہوگا جو رمضان میں روزے کھا رہا ہے۔ وہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں، بیان بھی سنے آپ نے، امید تراویح بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہب کے باغی نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ ورنہ اتنا بھی کیوں کرتے، آ کے بیٹھتے کیوں؟ کسی مولانا کے بیان میں آ کے بیٹھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں۔ ورنہ مولانا صاحب سے آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولیں؟ نہ میں یہاں بالو شاہی بانٹ رہا ہوں، نہ میں آپ کو پیسے کمانے کے یہاں طریقے بتا رہا ہوں۔ ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے مائک کی، مجھے خود الجھن ہو رہی ہے اپنی بات سننے میں۔ خیر، کسی کو بٹھا دیں، اللہ کرے سیٹ ہو جائے۔ نہیں، پنکھے بند ہونے سے نہیں ہوگا، یہ آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ۔ تو ایکو کو ختم کر دیں بھائی، اور میری آواز مجھے ہی ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، تو میں اپنا بیان سننے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میری آواز مجھے ہی آئی۔ تو ہم کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں، ورنہ آپ مجھے سننے کے لیے کیوں آتے؟ کیا مل رہا ہے مجھ سے آپ کو؟ ٹائم میں کیا دے رہا ہوں؟ نہ میں کوئی کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ میں کوئی ہیلتھ کی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے الگ کچھ اصول بیان کی۔ جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پہلے منواتا ہے، اللہ اپنے وجود کے دلائل دیتا ہے، اپنی قدرت بتاتا ہے۔ جو مانتے ہیں ان کو اللہ واقعات سناتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس، جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے۔ یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا۔ یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا، یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ، کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے، جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، غریب تھے، مسکین تھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے۔ لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور فرعون کے ساتھ تھا۔ وہ کیا تھا بھائی؟ قارون میں تھا بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے، قوم بھی ایک ہے، مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا؟ جا کے ٹھکانا کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ۔ اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے، حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے، کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے۔ لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے، نہیں تھا، نہیں ہے ڈیفنس والوں۔
اتنا پیسہ تھا ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا, اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی. پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ, سونا اور چاندی, تو وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی. تو لاکر تھے بہت سارے, ان کی چابیاں بہت ساری. تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی, اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ. تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی, اتنا پیسہ دیا, تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے, تو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام, وہ کہتے بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو, کوئی بزنس کی بات کرو, کوئی ہیلتھ کی بات کرو, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ, ہے بھائی, کوئی نئی اپورچونٹی ہو اس میں, کوئی لیدر کا بزنس ہو, کوئی گولڈ کا بزنس ہو, کوئی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, نافرمانوں کے لیے آگ رکھی اللہ نے, جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. کیا مولانا والی باتیں لگا کے رکھی, کیا مولویوں والی باتیں ہیں. تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننا اور ان کی بات کو ویلیو دینا ٹائم ویسٹنگ لگتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا لگتا تھا؟ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا قارون کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے بہرحال اللہ کا پیغام پہنچانا, چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ سامنے والے میں سننے کی, سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں, ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ, اچھا لگے یا نہ لگے, ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا, نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے. آپ پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, گپ شپ لگا رہے ہو, تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی, کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے, پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا, جیتنے ویتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان, اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا, اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں, گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی, کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح شام کی باتیں, جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے, ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے, اور تمہارا کیا خیال ہے, تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا, شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم, اب دیکھو اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں, یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں, ماحول گرم ہو اور حکے چل رہے ہوں, ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے, ابے ایک دن مرنا ہے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے, تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے, پھر بھی وہ اڑ جائے, نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, دفن کر کے جا رہے ہوں گے, منو مٹی پھینک رہے ہوں گے, قل شریف پڑھ رہے ہوں گے, یہ کر رہے ہوں گے, ہم مریں گے, پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی, لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے. کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار, ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے. یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے, نہیں تمبو لگے گا,
اور ابا کی یاد میں لنگر بٹے گا. تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی, انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنے, مزے کی باتیں سنے, لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے. وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں. قارون کے پاس تو اتنی دولت, اتنا پیسہ, اتنی عیاشی, خزانے ہی خزانے, باندیاں, بیویاں, ساری نعمتیں عیاشی کی. اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا, بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے, زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی, کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا, اب میری گاڑی دیکھ, لینڈ کروزر دیکھ, یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے, اور اب تو 4 شادیاں, کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے, تو سوچ رہا ہوں 8 کروں, ہے بھائی, اور یہ اور وہ, اور میں ابھی دیکھ, ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں, میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے USA جا کے رہوں, یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا, بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل. اب میں تو چھوڑ رہا ہوں, میں تو UK جا کے موو ہو رہا ہوں یہاں سے, میں تو وہاں جا رہا ہوں, میں تو وہاں جا رہا ہوں. اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو, اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے, تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے, اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے, یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے, 10 سال 20 سال 30 سال, بہت زیادہ 30 ہو گئے, اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی, بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی؟ اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے, کیا اس سے جو ہے نا جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو, رک تو رہا نہیں ہے, تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو, تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا, 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی, تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو, لڑکے جم جاتے ہیں, یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے, بعض دفعہ وہی ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہو اینٹی ایجنگ, ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں, تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذلہ عالیہ گئے, مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں, گپ شپ ہو رہی ہو, اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو, یہ بنگلہ, یہ گاڑی, یہ بینک اسٹیٹمنٹ, اور کوئی بندہ بولے اب سب ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ, تیرے سے بڑا سیٹ تھا, اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا یار, اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے, تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں, پھٹے کی باتیں, جنازے کی باتیں, قبر کی باتیں, کیا شروع کر دیا تم نے. تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت, قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی, قارون کو ہوئی. کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی, اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے, آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو میں برا تو نہیں لگ رہا؟ سنو, آپ بھی مجھے بھگا دو یار, کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, بھائی دنیا میں بہت تھوڑا رہنا ہے, زیادہ اس دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, آخرت کی تیاری کر, اب وہاں جانا ہے. سارا ادھر کے لیے کر لیا تو نے, ادھر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. تو قارون کو نا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سمجھایا تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ اسٹرگل ہے. کیا ہے؟ محنت ہے, دماغ کا استعمال ہے, ہر ایک کو نہیں مل جاتا. اس سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی صاحب, وہ ایک لطیفہ میں سنا دوں, تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جائیں گے, تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا. ایک سیٹ تھا, سیٹ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت بے وقوف ہے. اب وہ سیٹ کو غصہ آتا تو لوگ مجھے بیوقوف, تھا وہ واقعی بے وقوف, اس کو غصہ آتا تھا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. تو اس نے اپنے چیلے سے اپنے خادم سے کہا کہ یار لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں بہت زیادہ بے وقوف,
تو ایسا کر, میری ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے نا تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ. کیا پوچھ؟ پہلی, تاکہ میں اس کا جواب دوں تو پتا چل جائے کہ میں کیا ہوں, ذہین. لیکن اس کو خطرہ تھا ایسا نہ ہو جواب ہی نہ آئے مجھے. تو اپنے خادم کو کہتا ہے پہلی وہ پوچھنا جس کا جواب مجھے آ جائے, اتنی آسان ہو کہ اس کا جواب مجھے آتا ہو. ایسا نہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ قسم کی چیز لے آ کہ میں اور بے وقوف ثابت ہو جاؤں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا, تو نے پہلی پوچھی اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس نے بولا یار یہ تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا, کوئی ایسی آسان پہیلی لے کر آؤ مارکیٹ میں کہ پاگل سے پاگل کو بھی اس کا جواب آتا ہو. تو اب اس نے سوچ کے ایک پہیلی بنائی. بولا دیکھ, ایک جانور ہے چھوٹے سے قد کا, دم لمبی, اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چولہے کے گرد گھومتا ہے, میاؤں میاؤں کرتا ہے. بتا کیا ہے؟ اس نے کہا نا اتنی آسان پوچھو نا تاکہ پتا تو جواب آئے نا, ورنہ میں پٹوں گا. بتا کیا ہے وہ؟ سیٹ بولتا ہے, کافی دیر سوچ کے کہتا ہے مرغا. کیا کہتا ہے؟ اب یہ خادم نے بولا اگر میں نے بولا کہ جواب غلط ہے تو میں تو پٹوں گا. تو ایک خادم کہتا ہے حضور یہ اتنی مشکل پہیلی, اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا, یہ مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے آپ کو, بیمانٹی ہوئی ہے, یہ بےمانی ہوئی ہے, لگتا ہے کسی نے آپ کو, اتنا مشکل ڈیفیکلٹ پہلی میں نے پوچھی اور آپ جواب دے دیے, کوئی لگ رہا ہے کسی سے کان میں بتایا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں, عقل کی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی, کسی نے بتایا نہیں ہے. تو یہ تو لطیفہ ہے کسی بے وقوف سیٹ کے بارے میں, لیکن میں اور آپ, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ہم اس سیٹ سے بھی بڑے بے وقوف ہیں جو قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملی یہ اللہ کا احسان نہیں ہے, یہ ہمارے عقل کی دوڑ ہے, یہ ہماری اسٹرگل ہے, ہماری محنت ہے, مائنڈ استعمال کیا ہے, بزنس میں دماغ لگایا ہے. ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے ایسے, ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے بھائی. ہم نے محنت کی ہے بچپن سے. موٹیویشنل اسپیکر بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو 7 کامیاب ترین دنیا کے, جو وہ کہتے ہیں نا 7 عادتیں کامیاب ترین لوگوں کی, بتاتے ہیں نا 7 ہیبٹس, 7 عادتیں وہ اختیار کر لو تو وہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی ان کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں کہ دیکھو ان کے اندر یہ 7 عادتیں تھیں, صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو دودھ پی کے سوتے تھے 1 گلاس وغیرہ وغیرہ. اچھے بچے تو یہ کرتے ہیں نا, رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سونا کرتے تھے, اب دودھ پتی پی کے سو رہے ہوتے ہیں, اب تو گٹکے کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایسے تھے اور ویسے تھے, ان میں برداشت تھی, پیشن وغیرہ وغیرہ, ٹش پش, بہت ساری چیزیں ملا کے 7 وہ علامتیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں. آپ اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر لو, آپ بھی وہاں تک پہنچے ہوئے ہو. وہ آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ہسٹری میں ریسرچ کرو گے تو آپ کو 7 کے بجائے 14 علامتیں نظر آئیں گی جو بہت سے لوگوں میں تھیں, مگر کامیابی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کامیابی قریب بھی نہیں پھٹکی. جب وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچنے والے تھے, پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اتفاق سے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور بالآخر گئے. حالانکہ ان میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ بولو 14. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اس لیے اتفاق سے گر گئے اور سارا پروگرام ہی ان کا کامیابی کا بڑھ گیا. تو وہاں تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ کتاب ان ملکوں کے بارے میں لکھی گئی ہے, یہ ان کنٹریز کے بارے میں لکھی گئی ہے جہاں گٹر کے ڈھکن کھلے نہیں ہوتے, بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا گٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ان ملکوں کے بارے میں, وہاں اگر یہ 7 علامتیں پائی جائیں گی تو آپ کامیاب لازمی ہوگے. میرے بھائی ان ملکوں کے مسائل کچھ اور ہیں. جب یہ کووڈ آیا ہے نا تو اس میں بہت سے ایسے لوگ دنیا سے گئے ہیں جن میں 21 علامتیں پائی جاتی تھی. صحیح ہے, کووڈ نے آ کے جھاڑو کی طرح. یار آپ لوگ پتہ نہیں بول کیوں نہیں رہے, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. آپ تو جواب سینٹنس کمپلیٹ کیا کریں. میں بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ہمارے قابل احترام ہے. تو ان میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. ایک وائرس گیا ہے, ساری علامتوں کی ایسی کی تیسی کر دی. اس نے بولا دفع ہو یہاں سے, جھاڑو پھیر دی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو لگائے جا کے جہاز, ہم نہیں کہہ رہے کوئی اچھا کام ہوا, انسانیت کا قتل جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ تھے میرے بھائی. وہ تصور کر سکتے تھے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاز اڑ کے عمارت میں گھس جائے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ڈمپر کے نیچے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو 7 جن میں کامیاب لوگوں کی علامتیں پائی جائیں. ڈمپر والے میں ایک علامت نہیں تھی, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے, بندہ مار کے بھاگ بھی گیا, دوبارہ سے دوسرا ڈمپر چلا رہا ہے. میں ان علامتوں کا منکر نہیں ہوں, پیدا کر لو وہ علامتیں, اچھی بات ہے. اچھے لوگوں, شریف لوگوں, شریف تو کہلاؤ گے نا, بھلے کامیاب نہ بھی ہوئے,
لیکن میرے بھائی قرآن جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے، مادہ پرست لوگ جس چیز کو کامیابی کہتے ہیں وہ بالکل الگ دنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، ایک شخص بھی ابھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا پیغمبروں کو۔ دنیاوی لحاظ سے یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ دنیاوی لحاظ سے ناکام، ویژن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب۔ دنیا میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، خدا کی نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ بالکل ہی الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، ساری زندگی اس میں کامیاب لوگوں کی علامتیں تھی یا ناکام لوگوں کی؟ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی۔ کچھ ہوگا ڈپریشن کا مریض، کچھ تو ناکامیاں ہوں گی نا کہ بندہ ہی مارتا جا رہا ہے۔ 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ دنیا تو میں نے برباد کر لی ہے، ظاہر ہے چھپتا پھرتا ہوگا، لوگ لانتے کرتے ہوں گے، ایک خود بھی جب انسان ظلم کرتا ہے نا اسٹریس میں جاتا ہے، ڈپریشن۔ جتنے یہ قاتل لوگ ہیں نا یہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں، سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں۔ کوئی ایک قاتل بھی، کیونکہ انسانی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو پھر سکون سے سونے نہیں دیتا ہوا۔ سوچو 99 انسانوں کو قتل کیا ہوگا، کیسی ڈپریشن اور اسٹریس میں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کامیابی سمجھ رہا تھا، دولت کو، پیسے کو، عزت کو، قتل کر کے اس کو پیسے بھی مل گئے، ایک بندہ مارنے کے پیسے ملتے ہوں گے اس کو، پیسے بھی مل گئے، دولت بھی مل گئی، عیاشی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سکون نہیں۔ اللہ نے اس پہ رحم کیا، اس کو 99 انسان قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ جس چیز کو میں ہدف بنا رہا ہوں، کامیابی کا معیار سمجھ رہا ہوں، یہ معیار غلط ہے۔ خیال آ گیا، کیونکہ وہ تھا مسلمان، یعنی اہل ایمان میں سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، لوگوں سے آ کے پوچھنے لگا بھائی مجھے کسی مولانا صاحب کا پتہ بتاؤ۔ ایسے موقع پہ کس کا خیال آتا ہے؟ مولانا صاحب۔ میں شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ کامیابی ہے، مجھے خیال ہو رہا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا تو سب کچھ مل گیا نا لیکن سکون نہیں ہے، تو اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد اب خدا مجھ سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب پتہ نہیں خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سنا ہوا ہے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن اتنے ٹاپ لیول پہ اگر میں نے گناہ کر لیے اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، تو یہ بات یا تو اللہ بتائے گا یا زمین پہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے جو اللہ کا علم جانتے ہیں، جو آسمانی کتابوں کا علم جانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتاؤ جس کو شرعی مسائل آتے ہوں، میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا کہ 99 انسان قتل کرنے کے بعد کیا میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، لوگوں نے عالم کے بجائے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کا مطلب اس زمانے کے بزرگ، بزرگ کا مطلب جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے ہوں، علم نہیں ہے لیکن عبادت کی بہت کثرت۔ لوگوں کے ذہن میں علم سے زیادہ صوفیوں کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں، یہ حضرت جی کہاں ہیں؟ کوئی دوڑ رہا ہے، جم جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ نارمل انسان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بزرگ ہے؟ یہ بزرگ کا تصور یہ ہے کہ ہلانے سے ہلے نہیں، چلانے سے چلے نہیں، ایسی باوقار شخصیت کہ ہلاؤ تو ہل نہ پائیں، چلاؤ تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی زندگی گزر جائے اور بس ارشادات فرماتے رہیں، بہت جیسے دلہن رخصتی کے وقت پرانے زمانے میں چلتی تھی ایسے چلتے ہوں، اتنے نیک۔ تو یہ نہیں ہے بھائی، صحابہ کو تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا تھا، تو وہ بزرگ تھے نہیں تھے صحابی ہونے کے باوجود، تو بزرگ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اور یہ روحانی عامل کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتے، یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے جو کام کر رہے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں ایک نمبر کے، ان سے کبھی متاثر نہیں ہو۔ موکل اور وہ آئے تھے ایک صاحب ڈیفنس میں سرسوں کے تیل کے فضائل بتا کے چلے گئے، یہی ڈیفنس میں بیان، اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ وہ بیان ہے، کہہ رہے سرسوں کا تیل آپ تھوڑا سا یہاں لگائیں، تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں، پھر یہاں لگائیں، پھر 70 بیماری پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہہ رہے میں بھی آیا تھا بیان، میں نے بھی بیان کیا، کوئی کراؤڈ نہیں تھا اتنا، مجھے کوئی حسد نہیں ہو رہی ان سے، کوئی نہ ہو کراؤڈ، بندہ آیا ہے اور لوگ ڈیفنس کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بھرے ہوئے ہیں جی، اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ سرسوں کا تیل
تھوڑا سا آپ یہاں لگائیں ناخنوں پہ, رات کو ناخنوں پہ لگائیں, یہ والا تیل یہاں لگائیں تھوڑا سا, 70 بیماریوں سے آپ کو کیا ہوگی, شفا. لوگ کہہ رہے ہیں یار پہنچے ہوئے ہیں. ڈائریکٹ کس سے رابطہ ہے؟ حالانکہ سرسوں کے تیل کی کمپنی سے رابطہ ہے, اللہ سے رابطہ نہیں ہے. تیل بکوانا ہے میرے بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑا مقام دیا بھائی. اب یہ پھوکا والی سرکار دیکھ لو, گھٹنے جڑ رہے ہیں, ہڈیاں جڑ رہی ہیں. میں نے ایک بیان دے دیا تھا, بھائی کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دو اپنی پھونک کے, وہ جا کے اسپرے کرتے رہیں گے, بندے جڑتے رہیں گے. اس کو اتنا غصہ آیا, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی بھائی ان لوگوں نے ہمیں. میں نے کہا میں نے تو تمہارے فائدے کی بات کی ہے, محنت کم ہوگی, فائدہ مخلوق کو زیادہ ہوگا, سلنڈر بھروا لو. لیکن آپ دیکھو کتنا ایجوکیٹڈ طبقہ ایسے بے وقوفوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں, پہنچے ہوئے. تو بزرگ کوئی خلائی مخلوق نہیں, اچھے انسان از کالڈ بزرگ. اچھا انسان از ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, بچے پڑھتے ہیں سائنس میں, از کالڈ آخر میں لگا دیتے ہیں. تو اچھا انسان از کالڈ جو نیک انسان ہے, جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, بس اتنا کافی ہے. اتنا کیا ہے, یہ بزرگ ہے, یہ جنت میں جائے گا. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, اور بیعت ہونے سے مقصد ہوتا ہے کہ بزرگ بن جائیں. فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کی ضرورت, انسان بن جاؤ, شریف انسان, بس کافی ہے. تو وہ سے 99 انسان قتل ہو گئے. اب اس کو خیال آیا کہ یار میں نے جس چیز کو ویژن بنایا ہے, کامیابی سمجھی ہے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ کہ مرے تو خدا راضی ہو ہم سے, جانا ہے ہم نے, یہاں رہنا کتنا ہے. تو یہاں کی دولت, یہاں کی عزت, نعمت ضرور ہے, مل جائے بہت اچھی بات ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. نہ صحت ہمارا ہدف ہے, نہ دولت, نہ عزت, یہ سب نعمتیں ہیں. جب آپ سفر میں, ٹرین میں, جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہو, کچھ لوگ اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بیچارے پائیدان پہ W11 میں لٹک کے گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, وہ لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے رش میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنا سا انگوٹھا ٹکایا ہوا ہے پائیدان پہ, لیکن لانڈھی تک گیا بندہ, اور کنڈکٹر بھی اسی بس میں سفر کرتا ہے. اتنا رش ہوگا بس میں, چوہے کے گزرنے کی جگہ نہیں ہوگی, لیکن کنڈکٹر اس دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لیتا ہوا اس دروازے سے ادھر جائے گا, سب کی جیب کٹے گی, اس کی جیب نہیں کٹے گی. تو سفر میرے بھائی, کسی کو ونڈو سیٹ مل جاتی ہے, کسی کو بزنس کلاس میں سیٹ مل جاتی ہے, کوئی PIA میں سفر کرتا ہے. بہرحال یہ ہمت کی بات ہے, اللہ سے اس کا تعلق ہے, اور کوئی ایمریٹس میں سفر کرتا ہے. لیکن دنیا میں ایسا احمق اور ایسا بے وقوف دیکھا جو بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہو اور اسے ان سیٹوں سے محبت ہو جائے. ہیں کیا یار, کیا سیٹ ہے یار, بٹن دبایا, اوہ پیچھے جا رہی ہے سیٹ. کسی غریب آدمی کو لے جا کے آپ نے جہاز کے جو فرسٹ کلاس ہوتا ہے اس میں بٹھا دیا, بیچارہ جھونپڑی میں رہتا تھا. اب کوئی ایمرجنسی ہو گئی, فرض کریں دبئی میں اس کا کوئی ریلیٹو رہتا ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی, فرض کریں اس کے ابا کا انتقال ہو گیا وہاں دبئی میں, اب اس کو جنازے میں جانا ہے. ڈیفنس والے کو ترس آیا, اس نے زکات سے اس کا بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا کہ بیچارے کو غم ہوا ہے, اس کو دبئی جانا ہے اور اکانومی میں سیٹ مل نہیں رہی, بزنس میں ہی مل رہی ہے, بیچارے کو پہنچنا ہے, چل یار جا یار, باپ کے جنازے میں شرکت کر کے آ جا. اب یہ جھوپڑی سے, گندے نالے سے نکلا, کبھی اس نے بزنس کلاس دیکھا نہیں, وہاں بیٹھا تو بھائی بٹن دبایا, پیچھے بٹن دبایا. یہ خوبصورت سی ایئر ہوسٹس, جس سر آپ کو کیا چاہیے, اس نے ایسی کبھی خوبصورتی گندے نالے میں دیکھی نہیں. وہاں ایسی عورتیں تھیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی تھیں اس کو. میں نے افریقہ میں دیکھا, ایک افریقہ میں نا ایک بالکل, یعنی ایک ڈیٹ لگ رہی تھی, ڈیٹ, ہم کہیں گاڑی میں جا رہے تھے تو ڈیٹ, دونوں ڈیٹ, لڑکا لڑکی ہوتے نا ڈیٹ مار رہے ہوتے. میں نے کہا یہ ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں, ڈیٹ کے لیے ضروری ہے نظر تو آئے نا, لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. خیر, تو اب آپ نے کیا کیا, اس غریب مسکین کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, وہ تو اس کی تو بانچیں کھل گئی وہاں. اتنی خوبصورت ایئر ہوسٹس اس نے کبھی نہیں دیکھی, اور اتنی تمیز سے اس سے بات کر رہی. اس نے بیچارے کو W11 کا تجربہ تھا, جہاں کنڈکٹر گالیاں دے کے کرایہ نکلواتا تھا اس سے, اور دھکے دے کے نیچے ہمارے یہاں بسوں میں تو اتارتے تھے نا, چلتی ہوئی بس سے اتر جا بھائی. پنجاب سے لوگ نئے نئے آتے تھے نا بچپن میں, ہمیں یاد ہے, وہ الٹی طرف اترتے تھے, گر جاتے تھے نیچے. یعنی بس ادھر کو جا رہی ہے, اس نے روکا تو ہے نہیں, اس کو نہیں پتا کہ جدھر کو جا رہی ہے ادھر بھاگتے ہوئے اترو, وہ الٹی طرف کو اتر رہا ہوتا تھا, پھر گرتا تھا. تو اس نے یہ عزت دیکھی تھی اپنی. اب وہاں جا کے بھائی ایئر ہوسٹس پوچھ رہی ہے آپ کو کیا چاہیے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹاول لے کر آ رہی ہے گرم, اس کو یہ نہیں پتا کیا کرنا ہے اس سے.
پھر جناب اس سے آپ چٹنی کھائیں گے, کباب کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, کیا کھائیں گے, پوچھے جا رہی ہے. 2 4 6 8 10 گھنٹے کا کوئی بھی سفر. اس کے بعد اب یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے نیچے, میں نہیں جاؤں گا, مجھے یہیں رہنا ہے, میں نہیں جاؤں گا. اتنی اچھی سیٹ تھی اور ایسا بہترین ٹیمپریچر, پنکھا جب چاہو اپنی طرف کر لو, جب چاہو پڑوسی کی طرف کر لو. اور اس کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے کہ ایئر ہوسٹس بٹن دباتا تھا, چائے لے کے آ رہی ہے, ادھر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, کوئی رسپانس نہیں. ایئر ہوسٹس کو 3 دفعہ ایک کام کہیں 3 دفعہ کرے گی. بیگم کو آپ نے دوسری دفعہ کہہ دیا, آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. ایئر ہوسٹس سے آپ کہنے نا کہ دیکھو تم چائے بنا لو, کائنڈلی ذرا 1 کپ ٹی اور مل جائے گی, تھینک یو. وہ الٹا شکریہ ادا کرے گی آپ کا کہ آپ نے اس کو کام کا بولا, تھینک یو سر, لے آئے گی چائے. بیگم کو آپ نے بولا چائے بنا دو ذرا, اندھے نظر نہیں آ رہا, چولہے پہ تو کھڑی ہوئی ہوں, کیا خیال ہے چولہے پہ کھڑی ہوئی ہوں, اوکے توے پہ بیٹھ جاؤں, توے پہ بیٹھ جائے. تو آپ بتاؤ, وہ جب یہ ماحول دیکھے گا گھر جانے کا دل چاہے گا, اس کا دل چاہے گا گھر جاؤں. تو اب رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے دبئی پہ اڑ, یار یہ سب نعمتیں مجھ سے چھن رہی ہیں. اور کامیاب لوگوں کی علامتیں اگر پائی جائیں نا تو ہمیشہ بزنس کلاس ہی میں سفر ہو. اس سے لوگ بولیں گے بھائی صاحب یہ تھوڑے ٹائم کے لیے تیرے کو پروٹوکول دے دیا تھا, اتر جا بھائی جا, اور پھر واپس, ابھی تو دبئی ہے, جب واپس جائے گا نا اسی گندے نالے پہ. اب تو حکومت نے وہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے وہ نالا بھی توڑ دیا ہے, تو وہ بھی نہیں ملے گا تجھے, فٹ پاتھ پہ سوئے گا جا کے. لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے, ہائے 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 یہ مجھ سے لائف چھن گئی. تو عقل مند آدمی کہے گا کم بخت, تجھے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ سیٹیں تیری نہیں ہیں, یہ ایئر ہوسٹس تجھے گفٹ میں نہیں مل رہی, یہ مسافر خانہ ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے پیسے تو نے زیادہ جمع کرا دیے تھے یا زکات میں کسی نے تیری طرف سے دے دیے تھے, تو اس وجہ سے تھوڑے ٹائم کے لیے تجھے لگژری تھوڑی سی ایک لائف مل گئی ہے. کچھ اکانومی میں سفر کر رہے ہیں, اور کچھ اونٹوں پہ گدھوں پہ بھی آ رہے ہوں گے, کچھ لانچوں میں بیٹھ کے آ رہے ہوں گے. تو پاگل آدمی انجام کو دیکھا جاتا ہے, وقتی حالت کو نہیں دیکھا جاتا. تو میرے بھائی ہم تو اس پاگل پہ ہنس رہے ہیں, ہم سب اسی طرح کے پاگل ہیں, ہنس رہے ہیں ہم, یار وہ غریب آدمی جھوپڑی میں رہ رہے اور میں دیکھو کیسی لگژری لائف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرے بزنس. بھائی صاحب تھوڑے دنوں کی بات ہے, قبرستان ڈیفنس میں بھی ہوتا ہے, قبرستان پٹیل پاڑا میں بھی ہوتا ہے, اورنگی ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے. اور میرے بھائی قبر کے جو اندر کی حالت ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈیفنس کی قبر ہے یا امریکہ کی قبر ہے یا اسلام آباد کے اندر قبرستان ہے یا گندے نالے کے ساتھ کا کوئی ہو. اندر جانے کے بعد سب بولو برابر. تو وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا نا, اس کی بات میں جلدی سے مکمل کر کے بیان کو پھر سمیٹتا ہوں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہمیں کوئی بتاؤ کہ اللہ اب, یعنی اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کئی لوگوں کو اس نے جب منزل پہ پہنچایا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا ایک دن میں بھی لڑکنے والا ہوں, کوئی نہیں بھی مارے گا تو جانا تو ہے نا, تو جو ان کا انجام ہوا وہی میرا بھی ہوگا. اس کو خیال آ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم, تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور پہ, تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دی. ایک بزرگ ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ بزرگ کے پاس چلا گیا, وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا, اس کا کوئی منکر نہیں ہے, لیکن علم بھی ہو. تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گئے, انہوں نے کہا یار ایک بندہ مارا ہوتا, 2 مارے ہوتے, یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا, اتنی تکلیف دی ہوتی, کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی, تو 99 بندے مار کے آ گیا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے توبہ کے تکلف کی, 99 بندے یار. تو ان بزرگ نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی, اب توبہ نہیں قبول ہوگی. اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں. اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا. دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا. اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے, جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے, تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو, سینچری پوری کرو. جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا, کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اٹھا اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے. فَكَمُلَ بِهِ 100, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ. لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کر لو. یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا, 2-4 مولاناؤں کو دیکھا, ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا,
بدعملی دیکھ لی کسی کی، یار یہ تو ایسے، ابے ایسا بکواس ہے، یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے، کوئی دین بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں. اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو؟ اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لیں. ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے، علماء سے، ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا، کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے. ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں، ابے یہ سب مولوی ایسے. میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی. تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا، 100 بندے تو مار دیے، لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں، ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو. تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے. اس زمانے میں گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ گوگل پہ ڈال دیتا. کیا خیال ہے؟ لیکن گوگل نے اگر غامدی کا بتا دیا نا اس کو، پھر وہ اتنا ماڈرن ہو جاتا کہ سب کچھ کرتے رہو. ایک کہیں تصویر آئی، حامدی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے حلال. سوری یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہاں پہ، لیکن تو اب کیا ہوا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ. اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم، دین کا علم تھا ان کے پاس. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے، مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں. اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی، انہوں نے بتایا نعم. 3 باتیں کی انہوں نے. پہلی بات نعم، مسئلہ بتا دیا، ہاں توبہ قبول ہوگی. نمبر 2 موٹیویٹ کیا. ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ پتہ نہیں یار ایسے ہی تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا مَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ سے معافی مانگ. کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کون ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو ہے اور تیرا رب ہے. اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب، اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے، بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے. تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا کہ اللہ کو کہہ رہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا خدا. یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا، میں تیرا بندہ، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ. وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا، وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ